ایک نابینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا اور بولا، ایسا کی فریاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے مالک ہیں اور میں مانگنے والا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو پردہ میں ہو گئیں۔ جو شخص زیادہ حسین ہو اس میں رشک کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ رشک ناز کی پیداوار ہے اور ناز حسینوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جب بیوی بوڑھی ہو جائے تو اس میں نہ ناز رہتا ہے اور نہ رشک، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن میں بڑھ چڑھ کر تھے اور نور خداوندی ان کا مددگار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناز بھی بڑھا ہوا تھا اور رشک بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حسن و جمال کی بنیاد پر یہ کہنے کا حق ہے کہ میں نے اپنے حسن کے دعوے کی گیند زحل پر پھینک دی ہے، لہٰذا اب کسی حسین کو حسن کی نمائش کا حق نہیں۔ اب سب حسین اپنے حسن کو میرے حسن میں گم کر دیں، ورنہ رسوا ہو جائیں گے۔ میں کبھی بظاہر روپوش ہو جاتا ہوں بشریت تاکہ دوسرے حسین اپنے حسن کا مظاہرہ کر سکیں۔ سورج اگرچہ دنیا سے روپوش نہیں ہوتا، کچھ سمتوں سے غائب ہو جاتا ہے تاکہ چمگادڑ کچھ اڑ لیں۔ مور اپنے پروں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور ناچتا ہے، اور پاؤں چونکہ بدے ہیں ان کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ جب اس میں تکبر کی کیفیت پیدا ہو تو اپنی برائیوں پر نظر کرے، جس طرح ایاز نے تکبر کا سر کچلنے کا سامان کیا ہوا تھا۔ سورج پھر صبح نمودار ہو جاتا ہے تاکہ تارے متکبر بن کر دوزخی نہ بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزمائش کے لیے پوچھا، تمہیں اندھے سے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے بتایا کہ وہ نہیں دیکھتا، لیکن میں تو دیکھتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی آواز کوئی غیر مرد سنے۔ پھر عرض کی، غیر مرد پر میری نگاہ پڑنا آپ کی غیرت کے منافی ہے۔ عقل کو روح کے حسن پر غیرت ہے، اسی لیے وہ روح کی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتی، محض تشبیہات سے اسے سمجھاتی ہے۔ روح سے مراد دراصل ذات حق ہے۔ اے عقل، تو ایسی چیز کو کیوں چھپاتی ہے جس کا نور خود ہی اس کے لیے حجاب ہے؟ سورج بغیر نقاب کے پھرتا ہے، لیکن کثرت نور کی وجہ سے کوئی اس کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکتا، اور جس چیز کو سورج بھی نہیں دیکھ سکتا تو اس کو کیوں چھپاتی ہے؟ کوئی دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، رشک کا تقاضا ہے کہ عاشق محبوب کو خود اپنے آپ سے بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ رشک کی آگ بڑکی ہوئی ہے، اس لیے میری آنکھ اور کان کو بھی میرے محبوب سے حجاب میں ہونا چاہیے۔ اسے میرے محبوب کو نہیں دیکھنا چاہیے اور اسے اس کی بات نہیں سننی چاہیے۔ اے عقل، اگر تجھ میں ایسا رشک ہے تو پھر اس کی بات بھی نہ کر۔ عقل کہتی ہے کہ اگر میں بالکل خاموش رہوں تو وہ خاموشی خود پردہ چاک کر دے گی۔ اگر کسی معاملے میں زیادہ خاموشی اختیار کی جائے تو لوگ اس کو معلوم کرنے کے اور درپے ہو جاتے ہیں۔ جس بات سے کسی کو روکا جائے تو وہ اس کے متعلق اور زیادہ حریص ہو جاتا ہے۔ سمندر میں جب جوش آتا ہے تو جاگ نمودار ہو جاتے ہیں، اور یہ جاگ اس کے جوش کی پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور وہ جاگ ہی اس کو پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ محبوب کی تھوڑی سی تعریف کر دینا گویا اس کو چھپا دینا ہے۔ اگر باتوں میں نہ لگایا جاتا تو اس کو دیکھنے کے در پہ ہو جاتا۔ بلبل جو پھول پر نعرے لگاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تماشائی اس کے نعروں میں محو ہو جائیں اور پھول کو نہ دیکھ پائیں۔ سورج کی جس قدر وضاحت کی جائے وہ اسی قدر مخفی ہوتا چلا جائے گا۔